السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ بھی بڑا سینسٹیو سا ہے، یعنی کہ سائنسی حقائق اور روحانی بصیرت جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی صوفی کی نگاہ سے اور علم کی حقیقت کیا ہے۔ بیسیکلی یہ ٹاپک بہت زیادہ دلچسپ ہے، یہ مختلف واسٹ ہے، کافی پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی سادہ الفاظ میں کوشش کروں گا کہ اس طرح بیان کروں کہ آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد اکثر میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگیوں کو بدلا جا سکے، آپ کی سوچوں میں اضافہ کیا جائے، آپ کی فکروں میں اضافہ کیا جائے، کہ آپ ذکر الہی کریں اور آپ کی فکر بڑھتی جائے، اور آپ جتنا غور و فکر کریں گے آپ کو اللہ کو صحیح طرح سے جانیں گے کہ ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے اور ہمیں کس مقصد کے لیے اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بیسیکلی ہمارا آنے کا مقصد جو اس دنیا میں ہے وہ آج کل کی بجائے کوئی بھی بتاتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء اکرام جو بھی ہیں ان کے فرض یہ بنتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے نا اللہ کے عذاب کی بجائے اللہ کی سے محبت کرنا ہمیں سکھائیں۔ اللہ سے محبت جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اخلاص سے یاد کرو، تو دنیا اور آخرت کے لیے اس کی محبت سب سے بڑی چیز ہے، اس کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور ذکر کے لیے اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس عقل کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ از دا ٹاپ پریورٹی، یس اور نو، دیٹس اٹ۔ اصل مقصد یہ ہے اللہ کا۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی اسی کا، یہ ایک بنیادی اور گہری بات ہے کہ سائنسز جن نتائج تک بڑی مشقت، تحقیق، تجربات اور برسوں کی محنت سے پہنچتی ہے، صوفی اس مقام تک نہایت آسانی، سادگی اور باطنی توجہ سے پہنچ جاتا ہے۔ یہ حقیقت نہ صرف حیران کن ہے بلکہ انسان کے علم کے دو الگ الگ رستوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ایک ظاہری علم کا راستہ ہے جو اسے عقل، تجربات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا باطنی جو ہے نا اس کا علم کا راستہ ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے بیسیکلی، اور جسے ہم عرفان اور کشف اور روحانی شعور کے نام سے جانتے ہیں۔ علم کی دنیا میں سائنس کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ سائنس نے ہمیں مادے کی ساخت، کائنات کی وسعت جو ہے نا مادے کی ساخت اور انسانی جسم کے راز اور کائناتی نظام کی پیچیدگیوں سے آشنا کیا، مگر سائنس کی ایک اور بڑی حد یہ ہے کہ وہ صرف ان چیزوں کو مانتی ہے جو تجربے و مشاہدے کے دائرے میں ہیں۔ سائنس نہ دل کے راز جانتی ہے، نہ روح کی کیفیت، نہ اللہ کے قرب کا راستہ بناتی ہے، اور نہ اخلاص، محبت، یقین، توکل، فنا اور بقا جیسے روحانی مفہوم کو سمجھ سکتی ہے۔ اس کے برعکس صوفی جو اپنے دل کو پاک کرتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں لاتا ہے اور دنیا کے فریب سے منہ موڑ کر خالصتاً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ ان حقائق کو دیکھتا ہے جو عام آنکھ سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے علم عرفان کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ایک روشنی ہوتی ہے جو دل کے اندر اتر کر سچ اور جھوٹ میں فرق دکھاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ جو اس طرح، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں علم کی ایک نئی جہت کا پتہ چلتا ہے جو تقویٰ سے وابستہ ہے، یعنی جس دل میں خوف خدا، تقویٰ اور اخلاص اور اللہ اس پر علم کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو عقل و سائنس کی رسائی سے باہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ جیسے عظیم فلسفی جب فکری اور سائنسی علوم کی انتہا تک پہنچے تو ان کی روح کو تسکین نہ ملی، ان کے اندر ایک اضطراب رہا، یہاں تک کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر روحانیت کا راستہ اختیار کیا اور کہا دل کی تسکین صرف اللہ کی طرف رجوع میں، نہ کہ محض فلسفہ یا منطق میں۔ صوفی کے نزدیک علم کا اصل ماخذ دل ہے، جیسے کہ حدیث نبوی بھی ہے کہ جو ترجمہ اس طرح کہ خبردار، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ ہے دل۔ صوفی دل کی اصلاح پر توجہ دیتا ہے اور اپنی نیت کو صاف کرتا ہے، دنیاوی غرض و غایت کو ترک کرتا ہے اور ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جہاں اللہ کی محبت ہی سب کچھ بن جاتی ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو اس میں نور داخل آتا ہے، اور یہ نور صوفی کو ان رازوں سے آشنا کرتا ہے جہاں تک سائنسی آلات عقل محدود کی رسائی نہیں ہے ابھی تک۔ سائنس ایک مادی علم ہے جبکہ صوفی کا علم روحانی ہے۔ سائنس مادے کے اندر جانتی ہے، صوفی اپنی روح کے اندر دیکھتا ہے۔ سائنس کائنات کی تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، صوفی خالق کائنات سے تعلق جوڑتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین خلا میں معلق ہے، صوفی کہتا ہے سب کچھ اللہ کی قدرت میں معلق ہے۔ سائنس کے لیے تحقیق مقصد ہے، صوفی کے لیے اللہ کی رضا مقصد ہے۔ صوفی کی نگاہ میں وہ گہرائی ہوتی ہے جو وقت سے ماورا ہوتی ہے، وہ ایک لمحہ میں وہ کچھ جان لیتا ہے جو عام انسان برسوں کی ریاضت سے بھی نہیں جان پاتا۔ حضرت علی جوہری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ علم ظاہر کا کمال علم باطن کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جب باطن روشن ہو جائے تو بندے کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے سینے میں وہ راز ہوتے ہیں جب ظاہر انہیں کسی یونیورسٹی یا لائبریری سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ علم ہوتا ہے جو اللہ کے قرب، عبادت، ریاضت و مسلسل ذکر و فکر سے عطا ہوتا ہے۔
صوفی کی بصیرت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کائنات کو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، سورۃ النور کی 35ویں یہ آیت ہے۔ جب اللہ خود نور ہے تو جو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ اس نور سے مستفید ہوتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی نظر عام نظر نہیں ہوتی، وہ جہاں دیکھتے ہیں وہاں دلوں کی حقیقت جان لیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص گناہوں سے بچنا چاہتا ہے وہ تقوی اختیار کرے اور اللہ اس پر حقیقتوں کے پردے ہٹا دیتا ہے، اسے ایسے علم عطا کرتا ہے جو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس رک جاتی ہے اور صوفی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سائنس یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس سے آگے کچھ نہیں معلوم، جبکہ صوفی کہتا ہے مجھے وہ جو ہے نا مجھے وہ دکھایا گیا ہے جو عقل نہیں سمجھتی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ صوفی کو اتنی معرفت حاصل ہوتی ہے تو وہ سائنس کی خدمت کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صوفی کا کام مادے کی تحقیق نہیں بلکہ انسان کی اصلاح ہے۔ وہ کائنات کے رموز کی بجائے دل کے رازوں کو کھولتا ہے۔ وہ مخلوق کو حالق تک پہنچانے والا ہوتا ہے، نہ کہ مخلوق کو مخلوق میں الجھانے والا۔ اس کی توجہ اللہ پر ہوتی ہے، اس کی تحقیق کا محور انسان کا باطن ہوتا ہے۔ صوفی کی زبان پر ہمیشہ ذکر الہی ہوتا ہے، اس کا دل ہر وقت یاد خدا میں گم رہتا ہے۔ وہ کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، نہ کینہ، نہ بغض، نہ حسد، نہ غرور۔ وہ سراپے عز ہوتا ہے، تواضع، محبت، خدمت اور اخلاص کا پیکر ہوتا ہے۔ یہی روحانی صاف اسے اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں وہ بغیر کسی لیب، بغیر کسی ریسرچ پیپر، بغیر کسی مائکروسکوپ کے وہ کچھ جان لیتا ہے جو سائنسدانوں کے لیے حیرت کا سبب بنتا ہے۔ اس بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں کہ حرز نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل نگاہ مسلم ہے تو لا الہ الا بھی ہے۔ یعنی اگر صرف عقل لا الہ الا اللہ تک پہنچے تو وہ مکمل نہیں، جب تک دل روح کا سفر بھی شامل نہ ہو۔ یہی صوفی کی راہ ہے۔ صوفی دراصل دل کی دنیا کا سائنسدان ہوتا ہے۔ وہ اپنی روح کے اندر جان کر، اس کی تانگ کو کھول کر، اپنے نفس کی حقیقت کو جان کر، اپنی ذات کو پہچان کر خالق کائنات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ وہ دنیا کے رنگینیوں میں نہیں الجھتا بلکہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ ترجمہ اللہ کا رنگ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا؟ یہ سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے کہ سائنس اور تصوف دونوں اپنی جگہیں میں بیسیکلی یہ دونوں اپنی جگہ بہت ویلیو رکھتے ہیں۔ سائنس انسان کو دنیا کی بھلائی کے لیے وسائل مہیا کرتی ہے، تو تصوف انسان کو اپنی ذات، رب اور حقیقت سے جوڑتا ہے۔ مگر یہ طے ہے کہ صوفی ایک ایسا آئینہ ہوتا ہے جس میں انسان کو اپنی اصل صورت دکھائی دیتی ہے، وہ منزل بھی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، صرف اپنے وجود کو فنا کر کے بقا حاصل کرتا ہے، اور وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے حکم سے سنتا ہے، اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وہی جان لیتا ہے جسے سائنس سالوں کی تحقیق سے بھی شاید کبھی نہ جان پائی ہو۔ صوفی کے لیے سب کچھ جاننا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے نور سے بہتر، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ جب قرآن پاک نے فرما دیا ہے تو اس پہ بحث فضول ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اتنا نور کم سے کم ضرور بھر سکے کہ ہم اپنی ذات کو اپنا موازنہ کر سکتے ہیں، اس کی یاد سے اپنے دل کو بھر سکیں، اس کے اخلاص سے اپنے دلوں کو، دماغ کو، آنکھوں کو روشن کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نور سے آشنائی عطا فرمائے۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔